बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बाखबर। मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस इजलास में शरीक थे। इसके अलावा तमाम वज़रा, गवर्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज़, वज़राए दाखिला, वफाकी वज़रा इस इजलास में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इस इजलास से खिताब किया और उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है वो हमारी बका की जंग है और रियासती जो रिट है उसको हर सूरत में कायम किया जाएगा। उसके अलावा उनको ये भी कहना था कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ हवालों से इस वक्त जो है वो टेररिज्म का सामना है। फिर जराइम, मनशियात, स्मगलिंग, इंतहा पसंदी और जो मजहबी मुनाफरत है, इसका उनका ये कहना है कि दहशत गर्दी के हवाले से अगर हम बात करें तो इनका आपस में जानलेवा ताल्लुक है। गुज़श्ता हुकूमतों का उन्होंने हवाला दिया कि इस हवाले से अगर हम देखें तो हुकूमतें जो हैं वो बरीउज़्ज़िम्मा रही हैं और हर मामला अफवाज पाकिस्तान पे छोड़ दिया, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक रविश है। हर सूबे को इस हवाले से अपना जो अहम और कलीदी किरदार है वो अदा करना होगा। इससे कबल भी अगर हम बात करें तो हमने देखा अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान के सलामती काउंसिल में जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान को जो दरपेश ये मसला है दहशत गर्दी के हवाले से, कल भी आप जानते हैं एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें हमारे फौजी जवानों की जानें गई, शहादत पाई। उस हवाले से उन्होंने बात भी की और कहा कि पाकिस्तान को जैसे दहशत गर्दी का जो मामला दरपेश है उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान ने बारहा इस हवाले से सबूत इंटरम गवर्नमेंट को दिए हैं, बाकायदा सबूत दिए हैं और बार बार अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मामले को सुलझाए और इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। कल भी सलामती काउंसिल के इजलास में हमारे जो मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने इस मामले को उठाया और कहा कि जो अफगान हुकूमत है इस हवाले से फैसला कुन कार्रवाई करे और जो दहशत गर्द पाकिस्तान को मतलूब हैं वो पाकिस्तान के हवाले किए जाएँ। आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सबसे पहले इसी पे बात करेंगे कि पाकिस्तान को जो ये मसला दरपेश है उस हवाले से हुकूमती आज़म है वो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान को दरपेश मसला है इसमें जो मुतालबात पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने रख रहा है उसका हमें कोई खातिर खा जवाब मौसूल नहीं हो रहा। इंटरम गवर्नमेंट वहाँ की क्यों इस हवाले से जो है वो हमें खातिर खा नताइज देती हुई नज़र नहीं आती है, जो दोहा मुआहिदा हुआ था उस पर अमल दरामद करती हुई नज़र नहीं आती है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शन है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, बाबर गौसी साहब आज हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको कहूँगी खुश आमदीद। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब और सजाद अनवर साहब, आप दोनों को भी खुश आमदीद कहूँगी। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आऊँगी। आज एक अहम इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने सदारत की और दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम रियासती इदारों के साथ मिलकर काम करने के अज़म को हमने देखा दोहराया गया। फिर पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से जो अफ़गानिस्तान में दहशत गर्द की जो पनागाहें हैं उनको देखने का मुतालबा किया है कि इसको इसका खात्मा यकीनी बनाया जाए। सवाल ये है कि टीटीपी के हवाले से अफ़गान हुकूमत का हमें एक मुबहिम किरदार नज़र आता है, उसकी क्या वजूहात हैं? शुक्रिया नाज़िया। देखिए, जिस वक्त जो अमेरिका का इन्हला हुआ था अफ़गानिस्तान से और वहाँ पे तालिबान की इंटरम गवर्नमेंट आई थी, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी या हमारी जो आवाम थी जो सपोर्ट करती थी तालिबान को, उनका अफ़गान तालिबान को, उनका कहना ये था जी हमारा मशरक़ी बॉर्डर जो था उस पर तो हमें हर वक्त मसाइल रहते, हमारा मगरबी बॉर्डर सिक्योर हो गया। लेकिन हमने ये अब देखा है कि हमें मगरबी बॉर्डर से ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस करने पड़े। 2023 में कुछ 400 के करीब दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं और अभी तक 2024 में कुछ कम हुए हैं, 136 अभी तक हुए हैं। लेकिन ये वो कार्रवाइयाँ हैं जो सारी सरहद पार से आ रही हैं, जिसके पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और हमने दहशत गर्दी की जो जंग लड़ी थी उसके अंदर भी हमारे 50,000 से ज़्यादा जो थे हमारे पाकिस्तानी शहीद हो चुके हुए थे। दुनिया हमारी कुर्बानियों को मानती है कि जो हमने दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए की थी। अफ़गान जब गवर्नमेंट आई थी इन्होंने यकीन यही दिलाया था कि जी हम जो तालिबान हैं उनका कलाकमा करेंगे या उनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी भी पड़ोसी मुल्क के लिए। लेकिन वो फ़िलहाल अभी तक वो इसमें नाकाम हो रहे हैं। उसकी कुछ वजूहात है। देखें, जो अफ़गान तालिबान है उनकी मदद की थी टीटीपी ने उनकी मदद की थी इस वजह से कि जी आप अमेरिका के ख़िलाफ़ आप जहाद कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर देते हैं। उसके बाद जब आपकी हुकूमत बन गई है तो अब आप हमारी मदद करें क्योंकि हमने आपकी हुकूमत बनाने में मदद की है। आप अपनी मर्ज़ी की शरीयत लें, अब आप हमारी मदद करें कि हम अपनी मर्ज़ी की शरीयत पाकिस्तान के अंदर लेके आए। तो अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है वो इस वजह से भी अब उनको रोक नहीं रही उस तरह से, क्योंकि उनको ये है कि हम कैसे जब इनसे मदद ले रहे तो हम इनको कैसे मना करें। फिर उनको ये भी लगता है कि अगर हम इनको रोकेंगे तो फिर ये जाके अलकायदा के साथ मिल जाएंगे या दाइश के साथ मिल जाएंगे, जिनके अफगानिस्तान के अंदर उनके भी
महफूज ठिकाने वहाँ पे मौजूद है। तो अफगान तालिबान ना उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई करें, वो डर के बैठे और जाहिर है नजरियाती तौर पे मिल रहे हुए ना, उनके नजरियात तो एक हैं। अगर वो ये चाह रहे हैं कि हमारे पूरी दूसरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए या हमारे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हो जाए, उसके साथ साथ वो अपने नजरियात से तो हट नहीं पा रहे हैं जो उनके टीटीपी के साथ हैं। अब टीटीपी ने अपनी स्ट्रेटजी भी बदल दी है। अब उन्होंने काम ये किया कि नीचे ज़ेली तंजीमें बना दी हैं। वो तंजीमें जो है एक ऊपर आपकी तंजीम है उसकी कमांड है, लेकिन नीचे ज़ेली तंजीमें हैं और वो ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करें। तो अब टीटीपी जो है वो उस तरह से जिम्मेदारी नहीं लेता है क्योंकि नीचे जो ज़ेली कमेटियाँ काम कर रही हैं और वो उन्हीं के, और इस स्ट्रैटेजी के जरिए ज़रा वो अपने आप को महफूज भी समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, हमारा मकसद भी जारी है, लेकिन हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं आएगा। लेकिन ये हैं उन्हीं ही की तंजीमें जो वहाँ पर सारी जो है वो काम कर रही हैं। तो अफगान तालिबान जो अब उनको देखें मैसेज सख्त किस्म का जाना चाहिए, जो कि आज हमारे वहाँ पे जो मुस्तकिल मंदूब हैं सिक्योरिटी काउंसिल के मंदूब, उन्होंने भी दे दिया कि दुनिया के लिए भी खतरा है अगर वहाँ पे मौजूद तालिबान को, अलकायदा को या दाइश को ना रोका गया तो वो दुनिया के अमन के लिए भी खतरा बनेंगे। चाइना जो है वो अब अफगानिस्तान के अंदर काम करना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाई, उन्होंने भी अफगान हुकूमत को कहा कि आपको ये रोकना होगा वरना आपके मुल्क के साथ हम मिलकर काम नहीं कर सकेंगे। इंडिया जो है वो भी अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने के लिए। तो अब टाइम तो यही है कि आप दुनिया को एक तो सफारती ऑप्शन इस्तेमाल करें, दुनिया को बताएं, और दूसरा ये है कि जाहिर है मुकाबला करना है। जैसे पहले इनका सर कुचला था जब वो किया गया था, ऑपरेशन किया गया था रद्दुल फसाद, और उससे पहले भी जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसके में जो ऑपरेशन शुरू किया गया था तो उससे बहुत हद तक जो था दहशतगर्दी पे काबू पा लिया गया। तो ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ सफारती कोशिशें भी करके लोगों को भी बावर करवाना होगा कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं दुनिया के अमन के लिए भी खतरे का बाइस बन रही है। डॉक्टर साहब, दोहा माहिदा जब किया गया तो वो किस बुनियाद पर किया गया? अब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में टीटीपी भी है, अलकायदा भी है और दीगर और दहशतगर्द जमातें भी सरगर्म अमल हैं। तो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी तो दोहा माहिदे किन बेसिस पे किया गया? और क्या अफगान हुकूमत को ये नहीं पता कि अगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, दोहा माहिदे में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया ना नाज़िया, उसकी बुनियाद ये थी कि इस खित्ते से गैर मुल्की फोर्सेस निकल जाएं और ये जो एक मैदान जंग बना हुआ है खित्ता जिससे हम सबसे ज़्यादा हम मुतासिर हो रहे हैं, ये अमन कायम हो जाए और स्टेबिलिटी आए और उसके बाद इक्तिसादी सरगर्मियाँ शुरू हों। और इक्तिसादी सरगर्मियाँ कैसे शुरू हों? एक ज़िक्र अभी शनीरा ने किया कि चीन की तरफ और दूसरे फिर सेंट्रल एशिया की तरफ पूरे मॉस्को तक। तो ये एक सिलसिला बने और यही प्लान भी था, यही इक्तिसादी राहदारी का भी प्लान था। फिर ये जो आपकी यूँ समझे कि पावर कॉरिडोर भी ये बनता है। पावर कॉरिडोर भी गैस और ऑयल वगैरह की सप्लाई के मामलात, बिजली के मामलात, तो ये सारी कॉन्सेप्ट था। लेकिन सच ये है कि अपने इक़्तिदार की बहाली तक तो तालिबान जो हैं वो इसमें यकसूर है और उसके बाद वो उन्होंने वही तर्ज़ अमल इख्तियार किया जो अफ़गानिस्तान की तारीख़ है। अफ़गानिस्तान की क्या तारीख़ है? अफ़गानिस्तान की जो कम से कम 1979 से जो सोवियत यूनियन का ज़माना शुरू हुआ और उसके बाद का जो दौर है और फिर सोवियत यूनियन चला गया, तो उसके बाद जो आपस में इन्होंने तर्ज़ अमल इख्तियार किया, मुआहदे किए, तोड़े, खाना काबा में बैठ के मुआहदे किए और मुकर गए, है ना। बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने हमारे साथ भी किया कि हमें ये यकीन दहानी कराई कि ये बिल्कुल ये खित्ता इस्तेमाल नहीं होगा, हमारा मुल्क इस्तेमाल नहीं होगा टेररिज्म के लिए और हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें वो नहीं किया। इस जंग में नाज़िया हम ज़ख्मी हुए हैं, बिल्कुल बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। यानी सिर्फ एक APS कहाँ, यानी हमारा इसके ज़ख्म पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, इस शहर में भी फैले हुए हैं, आप लाहौर में, फैसलाबाद में, पेशावर में, सबसे ज़्यादा पेशावर, फिर उधर कोयटा, कराची, सिंध, तो ये सारे उसमें फैले हुए हैं। तो गुजारिश ये है कि इस वक्त मुझे तो ये लगता है, जितना मैंने जानने की कोशिश की, कि ये एक यूँ समझिए कि
ایک عالمی کانسپریسی میں پھنس گئے ہیں ہم. وہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اب دنیا کی جو یوں سمجھے کہ جو نیا سیٹ اپ بن رہا ہے, نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے, دنیا ایشیا کی طرف آ رہی ہے, طاقت ایشیا کی طرف آ رہی ہے, اور ایشیا سے بھی کیا بیجنگ کی طرف آ رہی ہے جس کے پڑوس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. بیجنگ اور ہم اسٹریٹجک الائز ہیں, اور اس کے تحت پھر آگے معاملات چل رہے ہیں. تو اس کو جو لوگ نہیں پسند کر رہے وہ اسے, یعنی جیسے آپ کہا گیا کہ اس کو انڈیا نے پراکسی بنا رکھا ہے افغانستان میں, تو ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے, اور اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ انڈیا یہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کو راستہ دیں تاکہ وہ ماسکو تک چلا جائے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم مسائل حل کر کے آگے بڑھیں. وہ کشمیر کے مسئلے کو برقرار رکھ کر کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم رکھ کے یہ کام کرنا چاہتا ہے, یعنی بلیک میل کر کے کرنا چاہتا ہے. تو وہ یہ بلیک میلنگ کا یہ قصہ ہے جس کے لیے وہ افغانستان کی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے اب ایک پہلو یہ ہے, اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری معیشت بھی تباہ ہو گئی بالکل اسی عمل میں. تو اب ہم اپنی معیشت کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل ضروری ہے کہ یہ سلسلہ رکے, اور ان کے ساتھ بڑی حکمت کے ساتھ جہاں طاقت کی ضرورت ہے طاقت استعمال کی جائے, اور جہاں بات چیت کی ضرورت ہے وہ کی جائے, جہاں سفارتی پریشر ڈلوایا جا سکتا ہے وہ ڈلوایا جائے. یہ ایک میں بڑا اکثر شعر پڑھتا ہوں, پھر شعر پڑھتا ہوں, یہ ڈپلومیسی پر پالیٹکس پہ یہ شعر صادق آتا ہے, جہاں جس کی ضرورت تھی وہی تدبیر کی تو نے, کبھی کشتی کو جنبش دی کبھی موجوں کو ٹھہرایا. تو یہ جو کرائسس ہے افغانستان کے ساتھ ہمارا, وہ بالکل اسی طرح سے چابک بھی چاہیے, اس گاجر بھی چاہیے, اور بات چیت بھی چاہیے, اور اس سارے بڑی حکمت کے ساتھ اس سے نکل جانے کی ضرورت ہے. اور اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ انڈیا اور بعض دیگر طاقتیں اس کو خرابی پیدا کر رہی ہیں, خود ہمارے اندر سے بھی کچھ ایسی طاقتیں موجود ہیں جو مسائل پیدا کرتی ہیں اور دہشت گردوں کے لیے سہولت کاری کرتی ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 40-50 لاکھ لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے سابق فاٹا کے علاقوں میں جو یہاں دہشت گردی شروع کر دیتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کارنر سے ان کے حق میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا. تو یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ, اچھا اب یہ دیکھیں ابھی مدین میں ایک واقعہ ہوا جس میں قرآن کی توہین کا مرتکب قرار دے کر آپ نے ایک آدمی کو سر عام جلا بھی دیا, اس کو تشدد بھی کیا, تھانے سے اٹھا کے لے آئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ تو ہیں, اور انہی کی وجہ سے تو یہ انتہا پسندی یہاں پھیل رہی ہے. تو اس واسطے ہمیں ایک چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے اس چیز سے کرنا ہے تاکہ ہمارا سماجی فیبرک بھی برقرار رہے, اور ہماری معیشت بھی بحال ہو سکے, اور ہمارے ارد گرد کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک رہ سکیں. ٹھیک ہے. سجاد انور صاحب, سر آج ہم نے دیکھا کہ انتہائی اہم اجلاس ہوا, وزیر اعظم کی زیر صدارت, ہمارے سپہ سالار بھی موجود تھے. سول اور عسکری قیادت کی جانب سے ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ دہشت گردی چونکہ ہماری بقا کی جنگ ہے, لہٰذا ہمیں اس جنگ کو جیتنا ہے, لڑنا نہیں بلکہ جیتنا بھی ہے, اور خاص طور پہ جو ریاستی رٹ ہے اس کو ہر صورت میں قائم رکھنا ہے. سر اس عزم کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب دہشت گردی والا جو معاملہ ہے اس کے تانے بانے جس طرح سے ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اور تمام تر تانے بانے جس پڑوسی ملک سے ملتے ہیں اس کو بارہا ہم ثبوت بھی دے چکے ہیں سر, بارہا ہم یہ کہہ بھی چکے ہیں, کل بھی ہمارے مستقل مندوب نے کہا کہ آپ دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کریں, وہاں پر فیصلہ کن کارروائی کریں, لیکن وہاں سے کوئی جواب ہمیں نہیں ملتا سر. جی بالکل, آپ نے نازیہ درست نشاندہی کی. وزیر اعظم صاحب نے آج جس ریزولو کا اور جس کلیئرٹی آف مائنڈ کا اظہار کیا اسی کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ جو ابھی ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہاں پہ ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, افغانستان کے ساتھ کوئی سختی بھی کرنی چاہیے, نرمی بھی کرنی چاہیے, تو میرا خیال ہے اس سے پہلے پاکستانی ریاست کو ایک کلیئرٹی آف تھنکنگ کی ضرورت. وہ یہ ہے کہ جو پچھلے سارے عرصے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہندو کش ہے نا سلسلہ جو پاکستان کو جوڑتا ہے افغانستان کے ساتھ, وہ سال ہر سال سے ڈیکیڈ سے آگ برسا رہا ہے. وہاں سے کبھی بھی کوئی
بہتر خبر نہیں آئی، بلکہ افغانستان کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سٹیبلٹی پچھلے 20-25 سال سے مختلف اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے۔ تو یہ کلیئرٹی آف مائنڈ بہت ضروری ہے پاکستانی ریاست کے لیے، جس کا اظہار وزیر اعظم صاحب نے کیا۔ اور اس کے ساتھ جو اصل بات ہے، اس کے پیندے میں، اس کے نیچے جو بات چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے نا مذہب کے نام پہ اور سیاست کے نام پہ، دونوں نے ایک ایسا فتنہ پیدا کر دیا ہے جو پاکستان کی آج اکانومی کو، سیکیورٹی کو، سٹیبلٹی کو زخمی کر رہا ہے۔ وہ فتنہ عسکری فتنہ ہے TTP کی صورت میں، جس کی بنیادیں افغانستان میں ہیں۔ ہم نے بہت دھوکہ کھایا ہے افغانستان کی ساری جنگ میں، اور ہمیں آج یہ روز اپنے مطلب نوجوانوں کی لاشیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ آج بھی وزیر اعظم صاحب جو گئے وہاں پہ، ہمارے کرسچن نوجوان جو شہید ہوئے ان کی تعزیت کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک قیمت ادا کی ہے پاکستان نے۔ اب اس جو ریڈیکلائزیشن کی تھیوری تھی نا، اس کو کئی ہمارے دوست ابھی بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ درست تھی، نہیں، اس کی کوکھ سے یہ ساری فتنہ پروری ساری نکلی ہے۔ اور محترمہ بینظیر بھٹو 88 میں 90s کے شروع میں کہہ رہی تھی کہ ہم دنیا کی جنگوں کو لڑنے کے لیے پاکستان کی فکر کو، اس کے کانسٹیٹیوشن کو، اپنی لبرل بنیاد کو داؤ پر ہمیں نہیں لگانا چاہیے، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی۔ اور آج یہ ہے کہ آج ہم سارے اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو فتنہ ہے، عسکری فتنہ ہے، سیاسی فتنہ ہے۔ سیاسی فتنہ ملک کے اندر ہے جو اس عسکری فتنے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے بار بار۔ وہ ایک صاحب جیل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ہماری جو قبائلی علاقوں میں پالیسی ہے وہ غلط ہے، وہ آج بھی اسی عسکری فتنے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اور عسکری فتنہ پاکستان کے اندر جو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے، سیاسی فتنہ اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے۔ تو پاکستانی ریاست کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ چین جیسے ہمارے ہمدرد ہمسایہ ملک جس کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں وہ خراب نہ ہوں، ان کی انویسٹمنٹ آئے، ہم سی پیک کے اگلے مرحلے میں داخل ہو سکیں، اور افغانستان کے اوپر ایک بین الاقوامی پریشر ماؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ چین کی وہاں پہ سٹیک ہے، رشیا کی سٹیکس ہیں، ایران کی سٹیکس ہیں، تو ان سب کو آن بورڈ لے کر ان کو مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان میں جو ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستانی ریاست کے بار بار کہنے پہ اس میں ہمیں امریکہ جیسے آج بات کی ہے ہمارے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ میں، کہ دنیا اس کے اوپر ایک ایکشن لے اور افغانستان کو مجبور کرے، کیونکہ افغانستان، آج کا افغانستان جو ہے وہ نئی دہشت گردی کو دنیا میں فروغ دے سکتا ہے۔ وہ ایک نیا جنگل بن رہا ہے جہاں پہ قوانین نہیں ہے، جہاں پہ ڈپلومیسی ورک نہیں کر رہی، جہاں پہ ایک ادارہ جاتی حکومت قائم نہیں ہوئی، وہاں پہ ایک طرح سے ایک ملائیت ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تو وہاں سے پاکستان کے لیے بھی خطرات ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور دنیا بھر کے لیے۔ تو لہٰذا دنیا کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایران کو، رشیا کو اور چائنا کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو افغانستان کو پابند کریں کہ پاکستان کے اندر وہ عسکری فتنے کو فروغ نہ دیں، اور سیاسی فتنے کو ہمیں سیاسی طور پر پاکستان کی گراؤنڈ میں شکست دینے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پاکستان ایک پراسپیرٹی کے رستے پہ چل سکے گا۔ ٹھیک ہے نوشاد صاحب، سر ایک سچویشن ہم یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ پاکستان اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ جو اقتصادی ترقی ہے اس کی جانب اس کی پوری توجہ ہوگی، سی پیک کے انتہائی اہم مرحلے میں ہیں ہم، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مستقل ایک جو مسئلہ، ایک ایشو ہمیں درپیش ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ اب کل بھی ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا کہ ہمارے اس میں جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ سر پاکستان کے پاس اس ساری صورتحال میں آپشنز کیا رہ جاتی ہیں اگر وہاں کی انٹرم گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی؟ جس طرح کے سست روی کا ان کا شکار ہے، رویہ ان کا آپ دیکھ لیجئے، بارہا ہم نے کہا لیکن کوئی وہاں پر سے ہمیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا، بارہا کہا گیا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن ہو رہی ہے، حقیقت تو یہ ہے۔ پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے سر؟ دیکھیں نازیہ، پاکستان کے پاس جو سب سے پہلی آپشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو ان کے سہولت کار یہاں موجود ہیں
یا یہاں پر جو طاقتیں ایسی ہیں یا عناصر ایسے ہیں جو ان کو مدد فراہم کرتے ہیں ان لوگوں کو جو وہاں سے ٹریول کرتے ہیں اور پاکستان کی حدود میں شامل ہوتے ہیں، اس کو کچلنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو گزشتہ تقریباً 2 سال کی جو ایفرٹ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی ایفرٹ جو ہے وہ اسمگلنگ کے اوپر اور اس طرح کے مافیاز کو کرب کرنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا تھا اس ساری معاملے کے اندر کہ یہ جو اسمگلنگ ہے اس کا پیسہ بھی وہاں لگتا ہے، یہ جو مختلف طرح کی نارکوٹکس کا جو پیسہ ہے وہ بھی فائنینشل ٹیررزم میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اسمگلنگ کو کرب کرنے کی کوشش کی، ہم نے نارکوٹکس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح کے جو مافیاز ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی کسی ملک میں کوئی مافیا آپریٹ کرتا ہے تو اس کے جو انڈر گراؤنڈ جو ہوتے ہیں لوگ، وہ اس کا پیسہ جو ہے چونکہ یہ ایزی منی ہے وہ اس طرح کی کارروائیوں میں وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو کارروائیوں میں استعمال کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنا ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوگی اتنا یہ مافیاز آسانی سے پھل پھول سکتے ہیں۔ جب آپ ان مافیاز کو ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے اسمگلنگ کی بات کی تب آپ کی طرف جو دراندازی شروع ہوئی افغانستان کی طرف سے، جب آپ نے نارکوٹکس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تب آپ کے اوپر اٹیکس ہوئے افغانستان سے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ صرف راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ وہ مزید نئے راستے بنانے کے چکر میں آپ کی جو معیشت ہے اس کو بھی خراب کرتے ہیں اور آپ کے ملک میں انریسٹ کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ ان کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے۔ سو اب جو فیصلہ جس فیصلے کی آپ بات کر رہی ہیں، چونکہ وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں لیا گیا تھا، اس کے تحت ہی اسمگلنگ اور نارکوٹکس اور مافیاز کے خاتمے کا بندوبست شروع کر دیا گیا تھا، جس میں ہم نے ایک بڑی جسے کہہ لیجئے کہ کامیابی بھی دیکھی، اور اس کامیابی کی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ شہنیلا نے جو آپ کو اعداد و شمار بتائے ہیں کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال اگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آدھے سال کا حساب بھی لگا لیجئے تو 136 واقعات کا مطلب یہ ہے یہ اتنے نہیں ہیں جو اس تناسب سے جو پچھلے سال ہوئے۔ اور میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جتنے بھی آپریشنز ہم نے دہشت گردی کے خلاف کیے تھے ان کے نتیجے میں ایک وقت آیا تھا کہ آپ کے ہاں سے تقریباً دہشت گردی آلموسٹ ختم ہو چکی تھی۔ دنیا بھر نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کو شکست دے دی ہے، جو ادروائز دنیا بھر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ گوریلا وار اور یہ دہشت گردی کو شکست دینا جو ہے وہ ناممکن سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو شکست دے دیا تھا۔ یہ تو ایک غلط پالیسی کا نتیجہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے کہ اس پالیسی کے نتیجے میں واپس لا کر یہاں پر لوگوں کو بسانے کے نتیجے میں لے کے جاؤں گی سر، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ بابر صاحب سر، آپ ساری ڈسکشن سن رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر واضح پیغام دیا گیا ہے کہ جو ملک کی سلامتی ہے، امن ہے، اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن سر یقینی طور پہ جہاں سے یہ دہشت گردی جنریٹ ہو رہی ہے، جس سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے، وہاں سے بھی ہمیں تعاون درکار ہے جو کہ ہمیں نہیں مل رہا۔ سر تعاون نہ ملنے کی آپ کیا محرکات دیکھ رہے ہیں سر؟ اچھا نازیہ، بہت شکریہ۔ پہلے تو جو نشاط صاحب نے بات کی ہے میں اس کی جانب جاؤں گا، کیونکہ سارے بیک گراؤنڈ تو ہمارے سارے کولیگز نے بتا دیے ہیں۔ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی ہے کہ جو اسمگلنگ روکی گئی ہے، جو ٹریفکنگ وہاں سے روکی گئی ہے، اور وہ بہت سی جو چیزیں وہاں سے یہاں پہ شفٹ ہوتی تھیں، تو جس طرح ڈرگز منی ہے، جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، اسی طرح بہت زیادہ جو غیر ضروری کام ہوتے تھے ان کو روکا گیا ہے، تو اس کا ری ایکشن آیا ہے۔ اس ری ایکشن کی وجہ سے اب جو افغانستان سے دہشت گردی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو افغانستان سے آگے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں وہ انڈین سپانسرڈ ہیں۔ یہ تو بالکل دنیا کو بھی پتہ ہے، اور ہمارے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے بھی اس سے پہلے بھی ڈوزیر جو ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پیش کیے جا چکے ہیں، اور جس کو دنیا نے ماننا بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور تمام لوگوں نے جن کے آپ نے انٹرو میں نام بھی لیے ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، اب ریاست نے جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان سے کیسے نمٹنا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی صحیح کہا کہ کہیں پہ آپ پالیسی جو ہے نرم رکھیں، کہیں پہ سخت رکھیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب ریاست صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا پالیسی رکھنی ہے اور ان کو کیسے کچلنا ہے۔ ریاست کے لیے کچلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو ہے نا دل بھی دھڑکتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ثقافتی تعلق بھی ہے، دوستانہ تعلقات بھی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ
کہ اکنامکلی سٹیبل ہو جائے تاکہ وہاں کے جو مسائل ہیں حل ہو جائیں. اور جس سے پہلے آج سے پہلے کہا جاتا تھا کہ جی ہماری جو مشرقی بارڈر ہے وہ خطرناک ہے, مغربی صحیح ہے, اب الٹا ہے, جس طرح کہ مغربی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے اور جو مشرقی ہے وہ سکیورڈ ہو گئی ہے. تو اس لیے اب جو انٹرنیشنلی جو جتنا بھی سنیریو ہے وہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وسائل ہیں جو دنیا کے پاس سب سے زیادہ وہ آگے ہیں ہمارے ایشین ریجن میں, اور خاص کر یہ جو ساؤتھ ایشیا. دیکھیں اگر آبادی بھی دیکھی جائے اور اگر ان کے ریسورسز بھی دیکھے جائیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اسی طرح رشیا اور یہ ترکی اور دوسری یہ ہماری جو ساری سٹیٹس ہیں, جتنے بھی ملک ہیں, اگر ان کو ملا کے دیکھا جائے تو تقریباً دنیا کی آدھی سے زائد آبادی یہاں پر ہیں اور وسائل بھی ان کے پاس ہیں, ریسورسز بھی ان کے پاس ہیں. تو اس لیے دنیا کی جو نظریں ہیں وہ یہاں پر لگی ہیں. اور یہاں تک امریکنز کی پالیسی کا تعلق ہے تو امریکنز جو چاہتے تھے انہوں نے افغانستان سے حاصل کیا اور حاصل کر کے وہ چلے گئے, انہوں نے سیف ایگزٹ لیا. اور وہاں پہ ہم نے بھی بڑی سپورٹ کی وہاں پہ حکومت بنانے میں بھی اور سارا کچھ. اور جب حکومت بن گئی تو اس وقت پتہ ہے آپ کو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین سے یہاں پر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا کہ جس سے کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہو. لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ افغانستان سے ہو کر آ رہے ہیں, اور سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ ہماری مسلح افواج ہے, ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان پر حملے کریں گے تو یہ ڈی مورلائز ہوں گے, لیکن ہماری جو سیکیورٹی آفیسرس ہیں, جوان ہیں, ادارے ہیں, مسلح افواج ہیں, وہ ڈی مورلائز نہیں ہوئے بلکہ ان کی اسپرٹ زیادہ بڑی ہے. کیونکہ ہم وہ قوم ہے جنہوں نے لڑ کے اگر ملک حاصل کر لیا تھا تو دہشت گردی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اب جو پاکستان ہے وہ سٹیبلٹی کی جانب جا رہا ہے. آپ اگر دیکھیں تو پچھلے 3-4 مہینوں میں پاکستان کی سیکیورٹی بھی بہتر ہوئی ہے, پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے, اور سب سے زیادہ جو پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہوئے ہیں. جو چائنا کا وزٹ ہے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا سعودی عربیہ کا وزٹ ہے, یو اے ای کا وزٹ ہے, اور اسی طرح جو پرائم منسٹر ہیں وہ یقیناً رشیا اور دوسرے ممالک میں بھی جائیں گے. تو اس لیے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان جس اسٹریٹجک لوکیشنز پر ہے وہاں پہ پاکستان کی جو اہمیت ہے اس نے اپنے آپ کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے بغیر یہ خطہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور تمام کی تمام جو خطے کی ترقی اور خاص کر جو افغانستان کی ترقی ہے اس کا رستہ جو ہے وہ پاکستان سے ہو کر جاتا ہے. تو اس لیے اب جو ہمارے جتنی لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, عسکری لیڈرشپ ہے, ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, ہمارے جو سفارتکار ہیں, ان کی کارکردگی بہتر رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس ناسور کو بھی اسی آپ کے ہو پوائنٹ جائے کو گا. آگے بڑھاتے ہوئے اپنے دوسرے ٹاپک کو بھی اسی پوائنٹ پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواؤں گی. ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پھر دوسرے. جی, بابر نے بہت اچھی بات ہائی لائٹ کی کہ یہ کہا کہ ہماری مشرقی سرحد محفوظ ہو گئی اور مغربی گرم ہو گئی. نہیں, مشرقی سرحد والوں نے یعنی انڈیا نے بڑی چالاکی سے سارا پریشر اس طرف منتقل کر دیا ہے. تو ہم ہی دباؤ میں ہیں اور انڈیا کی طرف سے ہی دباؤ میں ہیں. تو ہمیں اس بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں انڈیا فری ہو گیا ہے اور انڈیا بری ہو گیا ہے. نہیں نہیں, انڈیا نے زیادہ چالاکی کا مظاہرہ کیا. بالکل ٹھیک. ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین کی حکومت اور عسکری قیادت جو ہے وہ اس بات پہ ہمیں پرعزم نظر آ رہی ہے کہ ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے, معاشی استحکام کی جانب لے کے جانا ہے. ایک ایسے وقت میں جب ایک غیر ملکی وفد بھی یہاں پر موجود ہے, سی پیک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ تمام بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی جانب راغب کیا جائے. ایسے وقت میں اتنے اہم موقع کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جس انداز میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے الفاظ استعمال کیے, یقینی طور پہ وہ قابل افسوس بھی ہیں. الزام تراشیوں کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے مستقل طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. قومی اسمبلی میں جس انداز میں انہوں نے بات کی ہے اسی پر میں اپنے نیکسٹ ٹاپک کو لے کے جاؤں گی, اور میں شنیلا آپ ہی سے اس کو شروع کروں گی. اپوزیشن لیڈر کی قومی اسمبلی میں سیکیورٹی فورسز اور دیگر اداروں کے خلاف الزام تراشی ایک ایسے وقت میں جب ایک اہم غیر ملکی وفد اس وقت ملک میں موجود ہے, کیا پس پردہ مقاصد ہو سکتے ہیں اس قسم کی بیان بازی کے؟ نازیہ, یہ وہی مقاصد ہیں جس کے بارے میں کل ہم نے جب چائنا نے جو تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا تھا, ان کے جو ترجمان آئے ہوئے تھے, تو ہم نے جو بات کی تھی وہی مقاصد ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ نہ ہو جائے, کہیں پاکستان سیاسی طور پہ استحکام نہ آ جائے, کہیں پاکستان میں فائنینشیل استحکام نہ آ جائے. تو ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کو گوارا نہیں ہے. آج بھی جب وہ پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر یہ جب بات کریں, اپنے سیکیورٹی کے اداروں کو بلیم کریں, تو اس کی وجہ صرف یہی تھی چائنا کو یہ بتانا کہ آپ یہاں پہ آئیں گے, آپ یہاں پہ جب انویسٹمنٹ کریں گے تو جو آپ کے لوگ ہیں ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں ملے, کیونکہ چائنا بار بار سیکیورٹی کنسرنز کو ریز کرتا رہا. جب ہمارے پرائم منسٹر بھی وہاں پہ گئے اور کل کی میٹنگ میں بھی ان کا مقصد یہی تھا, تو ان کو صحیح یہ بتانا چاہیے ہمارے سیکیورٹی کے ادارے
जो वो नाकाम हो चुके हुए हैं, वो सियासी मामलात में पड़े हुए, तो आपको सिक्योरिटी नहीं दे सके, ये उनकी वजह है। लेकिन ये बात इनको कोई बताए कि पाकिस्तान के अंदर अगर दोबारा से दहशतगर्दी स्टार्ट हुई है तो उसकी वजह आप हैं, आपकी जो पार्टी के बानी हैं वो हैं, जो खुद बैठ के मीडिया पे कहते रहते कि जी हम 40,000 तालिबान को लेके, और वही लेके आए, वो 40,000 तालिबान को लेके आए, पहले उनको खैबर पख्तूनख्वा में लाए, फिर अब आज हमारी गलियों मोहल्लों में फैल चुके हुए हैं। इनकी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस नाकाम रह जाती है क्योंकि उनके पास वसाइल कोई नहीं। इन्होंने वहां पे सोशल मीडिया के लोगों को बिठा दिया जो जिनको हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें देते रहे, वो आपको और हमें ही गालियां निकालते रहे उन पे तनकीद करने पे, लेकिन जो पुलिस के अदारों को देना था उन दहशतगर्दों से निपटने के लिए वो सामान इन्होंने नहीं दिया। तो आज जो कुछ भी है, सब कुछ जो दहशतगर्दी स्टार्ट हुई उसकी वजह ये खुद है। ठीक है डॉक्टर साहब, रियासती इदारों को मुतनाज़ा बनाना, इनको मिलाइन करना कितना अफसोसनाक ये पहलू है? बहुत अफसोसनाक है, और मैं भी बात कल से ही शुरू करूँगा। जो मेहमान वजीर हैं चीन के, उनका ज़रा पेचीदा सा नाम है, हो सकता है आपको याद हो, आखिर में चाओ है। जी जी जी। तो मिस्टर चाओ जो है, उन्होंने अपनी जो ओपनिंग तकरीर थी उसमें ये कहा था कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है और हम उसमें आपके साथ हैं। और अब आप ये देखें कितनी गैर मामूली बात है कि एक पड़ोसी मुल्क का वज़ीर यहाँ मौजूद है और वो खिताब किससे कर रहा है? पाकिस्तान की सियासी जमातों से। वरना होता क्या है, हुकूमत G2G बात होती है ना, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने भी ये मौका फराहम किया दोस्ती के ताल्लुक से, और उन्होंने भी एतमाद में लेने की कोशिश की कि भाई आए मिल के काम करते हैं। तो उस मौके पर उन्होंने बावर कराया कि देखें हमें इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं, आए मिल के इस्तेहकाम की तरफ चलते हैं। तो उस मौके पर PTI के, यानी ये हम जिक्र कर रहे हैं उमर अयूब का कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तो वहाँ जो उनके पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में, अली ज़फ़र साहब ने 2-3 ऐसी बातें कही जो काबिल एतराज़ थी, मैंने कल भी दोहराई थी। मसलन उन्होंने ये कहा आपने बुलाया तो हम आ गए, मतलब ये कि कौमी यकजहती हमारा नुक्ता नज़र नहीं है, मतमा नज़र नहीं है, एक बात। फिर उन्होंने उस सारे मामले को सियासत से जोड़ दिया, फिर उन्होंने मुकदमात से जोड़ दिया, और ये सारा उन्होंने मामला किया। बिल्कुल उसी सिलसिले को उन्होंने आगे बढ़ा दिया उमर अयूब साहब ने, और ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। मसलन अगर इन्होंने कोई आइन की बहाली का सो कॉल्ड इत्तेहाद बनाया था और अचकज़ई साहब को उसकी सरबराही दी थी, और अचकज़ई साहब मुज़ाकरात के लिए चल रहे थे, तो उससे क्या फ़ायदा होता? पाकिस्तान में हारमनी पैदा होती, और हारमनी पैदा होती तो आप ग्रोथ भी बढ़ती, तरक्की भी होती, इक़्तिसादी सरगर्मियों में भी इजाफा। तो मुझे एक आध सेकंड दे दें, तो वो भी इजाफा होता। लेकिन उसको किसने सबूताज किया? उसको PTI के चेयरमैन ने सबूताज किया, और उनकी लय के बाद फिर बाकी सारे बोल पड़े। बिल्कुल उसी तरह से उमर अयूब भी और अली ज़फ़र भी इस चीज को सबूताज कर रहे हैं, और चीनी मेहमान की मौजूदगी में। डॉक्टर साहब, मैं आप ही के पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगी। नौशाद साहब, मैं मुख्तसर सा जवाब चाहूंगी, टाइम मुख्तसर है मेरे पास, कि क्या ये स्ट्रेटजी है एक मखसूस सियासी जमात की जो इस अंदाज में आगे बढ़ रही है जिसमें कोई इदारा महफूज नहीं है? जी बिल्कुल, ये उनकी स्ट्रेटजी है, उनका मकसद ही यही है। आप देखिए कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन पर कौन उंगली उठाता है, या उनके खिलाफ कौन काम करता है, या उनके खिलाफ कौन अस्करियत पसंदी करता है। वो तमाम ताकतें जो नहीं चाहती, क्योंकि वही हमारी डिफेंस लाइन है, वही हमारी सर्वाइवल और बका की जंग है। मैं डॉक्टर साहब की बात, जब कल डॉक्टर साहब ने ये अली ज़फ़र साहब की बात की थी, तो मैं रात को सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा, और वो होना जो है वो हमें कौमी असम्बली में नज़र आ गया। आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने आज जो है वो असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर वो पैगाम दे दिया जिसके बारे में मैं ये कल रात सोच रहा था कि ये इस हद तक शायद ना जाएं, लेकिन मुझे उन्होंने फिर गलत साबित किया कि नहीं, हम वही कुछ करेंगे जो हम करते रहे हैं। उस सियासी जमात का मकसद ही यही है, वो इसी मकसद के लिए वो सियासी जमात का लिबादा ओढ़े हुए, और उन्होंने ये करते रहना है। मैं तो कल परेशान था इस बात के ऊपर कि अली ज़फ़र साहब ने ढके छुपे अल्फाज में कहा, यकीनन उनकी इस बात पर बानी तहरीक ने जो है वो क्लास ली होगी, और उमर अयूब साहब की शायद ड्यूटी लगा दी होगी कि जनाब आप खुलकर बात करें, और आज उन्होंने असम्बली फ्लोर इस्तेमाल करते हुए वो सब कुछ कह दिया जो नहीं कहा जाना चाहिए था। और ख़ास तौर पर जब चीनी वज़ीर यहाँ मौजूद थे तो ये सारी बात नहीं होनी चाहिए थी। ये बात बताने का मकसद और इस सबको करने का मकसद ही ये है कि वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम जो है वो उस इत्तेहाद का या उस
ملک کی اس سالمیت کے لیے یا اس کا حصہ نہیں ہیں جو کوشش اور کاوش کی جا رہی ہے اس وقت حکومت کی جانب سے؟ ٹھیک ہے سجاد صاحب، کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایک چینی وفد کی موجودگی میں جب ہم سی پیک کی بات کر رہے ہیں، معاشی استحکام کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کے بیانات آنا کیا ثابت کرتا ہے سر؟ کیا پیغام جاتا ہے؟ دیکھیں نازیہ، انہوں نے چائنا کی وہ کوشش جو پاکستان اور چائنا نے مل کے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو مشاورت کرنے کی اور ملک میں ایک سٹیبلٹی کو پروان چڑھانے کی ایک کوشش کی تھی، انہوں نے اس کو کل بھی سبوتاج کیا، اور آج انہوں نے علل اعلان قومی اسمبلی میں آ کر جب یہ مسٹر عمر ایوب نے کہا کہ جناب پاکستان کی اکانومی بھی بکھر رہی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی بھی بکھر رہی ہے، اور لہٰذا جو بھی دوست اگر یہاں پہ کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ نہ کرے، ان کا مطلب یہ تھا۔ اور آج اس کے اوپر جو رؤف حسن کی پریس کانفرنس ہے، اس نے کہا جی ملک میں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور اس نے جس طرح سے عدلیہ کے اوپر الزامات لگائے، تو میں پہلے بھی کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے، سیاسی فتنہ ہے، اس کو ہمیں سیاسی طور پر اس کو فیس کرنا پڑے گا، ادروائز یہ پاکستان میں نہ تو معیشت کو پنپنے دیں گے، نہ سیکیورٹی کو اور نہ سٹیبلٹی کو۔ بالکل ٹھیک۔ بابر صاحب سر آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی۔ سر اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست ہمیں مستقل نظر آ رہی ہے، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جب ان کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے، اور بلا تفریق ہر قسم کی بات کی جا رہی ہے اور ہر انداز میں کی جا رہی ہے۔ سر یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو ہم عمر ایوب کی بات کرتے ہیں تو عمر ایوب کو اگر آپ دیکھیں پولیٹیکل کریکٹر تو کون سی ایسی جماعت ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑی، تو اس لیے ان کو سامنے لے کے آئے ہیں کہ جی ایک تو ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آرمی سے ہے، تو آرمی والے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے۔ یہ فرسٹریٹڈ اس لیے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پرائم منسٹر آف پاکستان سے کریں، ہم پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بیسیکلی اب یہ اگریشن ان کا اس لیے آ رہا ہے کہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور رابطوں کی بات جب کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے اور اس لیے اس طرح کی یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاست تو ہوتی رہتی ہے اور سیاست تو ہمیشہ سیاستدان کرتے رہتے ہیں، ان کی یہ جاب ہے، لیکن بہت سے ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو اگر اس طرح کا رویہ رکھیں گی تو پھر وہ ان کے پابندیاں بھی ہوں گی، پھر انڈیویجول پہ بھی پابندیاں لگیں گی، پھر حالات جو ہیں ریاست کے بالکل ٹھیک ہیں، یہ ایسے ہی ایک دنیا کو دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ ریاست تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے، ریاست کے ادارے تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، وہ تو فرم بلیور ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں، ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو وہ تو دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی بھی بہتر ہوئی ہے، پاکستان کی جو اکانومی بھی بہتر ہوئی ہے، تو ان کو یہی خدشات ہیں کہ ایک تو ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، دوسرے حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ فرسٹریشن ہے، اور یہ فرسٹریشن جو ہے وہ دوسرے ممالک کے سامنے نکال رہے ہیں، اور خاص کر یہ جو ہے انڈین ایجنڈا جو ہے اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ بہت سے جو فارن فنڈنگ ہے وہ بہت سے ممالک جو فارن کنٹریز ہیں وہاں سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے بیسیکلی انڈین فنڈنگ ہے، لیکن مختلف ممالک سے آ رہی ہے، تو اس لیے وہ بات تو کریں گے جو کہ پاکستان کی کہ جی سٹیبل نہیں ہے۔ آپ کے کہنے سے کیا پاکستان سٹیبل ہوگا؟ آپ کے کہنے سے کیا پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوگا؟ آپ کا کیا وجود؟ آپ ایک ایم این اے ہیں، کل کو آپ نااہل ہو جائیں، کل کو آپ جیت کے بھی نہیں آ سکتے، تو اس لیے اس طرح کی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے، ان کو ملک کی سلامتی کی بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں حالات بہت سے مشکل ہوتے ہیں، بہت سے لیڈر جو ہیں وہ جیلوں میں رہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر جو ہیں جیل میں نہیں رہے، لیکن آج تک کسی نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ تو اس لیے سلامتی کے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو عدلیہ ہے ان کو بھی وہ سزائیں دینی چاہیے ان کو، تاکہ اس طرح کی باتیں دوبارہ نہ کر سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ تمام پینلسٹ جی پلیز۔ آج بھی ان کے ایک جو لیڈر ہیں ثناء اللہ مستی خیل، انہوں نے پارلیمنٹ میں بڑی نازیبا زبان استعمال کی، جس کے اوپر جو پارلیمنٹیرینز خواتین تھیں، نواز لیگ کی، ایم کیو ایم کی، پیپلز پارٹی کو، انہوں نے احتجاج کیا اور ان کی رکن معطل کی، تو یہ تو ان کا کانڈکٹ ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔